वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। शुक्रिया। तो हमारा जिस्म भी ज्यादा उसकी फिजियोलॉजी का ताल्लुक है, उसकी एनाटॉमी का ताल्लुक है, ये सारा अल्लाह के कानून के ताबे, मेरे ताबे तो नहीं। मैं चाहूं मेरा दिल जरा रुक जाए, जब चाहूं मैं उसको स्टार्ट कर दूं, तो ये तो नहीं हो। जब बद होगा बद हो जाएगा, मेरे इख्तियार में नहीं। लेकिन ये कि जो हमारी इख्तियारी जिंदगी है उसमें हमने तय कर लिया है कि अल्लाह की नहीं मानेंगे, अपनी मानेंगे, अपनी बीवियों की मानेंगे, और जो भी निजाम है उसका उसके साथ वफादारी करेंगे, चाकरी करेंगे, उनकी मुलाजमत करेंगे, उनके रथों के अंदर हम बैल बनकर जुटेंगे ताकि हमें ऐश मिले, दुनिया के अंदर हमारे लिए मकामात हो, हमारी ऐश। बस अल्लाह खैर सल्ला। तो ये है असल में इम्तिहान, वरना बादशाही यहां अब भी उसी की है। ये सिर्फ हल्दी की गांठ है जिसे लेकर हम पंसारी बनकर बैठ गए। मेरी मर्जी, मेरा ख्याल, मेरा नजरिया ये है। और हमारे नजदीक जो है तरीक़त कुमुल मुसला, हमारे जो कल्चर है, मिसाली निजाम जो हमने बनाया है, हमें उसकी हिफाजत करनी है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब देखिए, हमने हयात इंसानी का जो अब तक समझा है, जिसको कि अम्र ने, जो कि बहुत बड़ा शायर है, उसने अपनी बीवी से खिताब करके कहा है, हयातुन सुम्मा मौतुन सुम्मा बासुन हदीस व खराफातिन या मामरी। ये क्या है, जिंदगी फिर मौत फिर जिंदगी, फिर क्या, सब हदीस व खराफात माअल्लाह। हमने भी देखा, पहले कुंतुम अम्वातन फाहियाकुम सुम्मा युबीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ये वक्फे क्यों डाले गए? ये मौत का वक्फा क्यों डालकर जिंदगी का एक हिस्सा निकाल दिया अलहदा? 30, 40, 50, 60 साल ये दुनिया की जिंदगी, फिर मौत का वक्फा। मौत एक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे बढ़ेंगे दम लेकर। क्यों? उसकी हिकमत बताई जो हम पढ़ाए सूरह वाक़िया में। क़द्दरना बैनकुमुल मौत, तुम्हारी ही जिंदगी का तसलसल है जिसमें हमने एक वक्फा मौत का डाल दिया है। क्यों डाला है? खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जो चंक अलहदा किया है, ये इसलिए कि तुम्हारी आजमाइश हो, इम्तिहान हो, तुम्हें जांचा जाए। वो 3 घंटे का इम्तिहान होता था जो देते थे तुम कभी स्कूलों में, अब ये 30 बरस का समय। और वाकई 30 बरस ही होते हैं आदमी के पास। पहली जिंदगी के 20-25 बरस वैसे गुजर गए, शऊर ही अभी नहीं है। और फिर एक खास उम्र के बाद जो है आगा ढीले पड़ गए, और फिर ये कि कैला यालम मिन बाद इल्मिन शैया, 30 नहीं होंगे 40 मिल जाएंगे आदमी को। काम तो यही होता उसकी जिंदगी का। इसलिए है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें जांचे परखे देखे तुम में से कौन है अच्छे अमल करने वाला। अब देखिए, अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है जिंदगी के मौजू पर, वाकया ये है कि बहुत चोटी की चीज है, बहुत उम्दा चीज। तू इसे पैमाना इमरोज फरदा से न नाप, जावेदां पैहम दवा हरदम जवां है जिंदगी। कुलजुम हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हबाब। जैसे समंदर में एक बुलबुला सा होता है, कितनी जिंदगी होती है बुलबुले की। कुलजुम हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हबाब, इस नया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। है कभी जान और कभी तस्लीम जान है जिंदगी। कभी जिंदगी जान से मुतरादिफ है, इबारत है। कभी जान देना असल जिंदगी है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। है कभी जान और कभी तस्लीम जान है जिंदगी। असल जिंदगी जो है वो जान दे देने से हासिल हो। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वो अल्लाह जिसने बनाए 7 आसमान एक दूसरे के ऊपर। आयात मुतशाबिहात में से मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, तुम नहीं देख पाओगे अल्लाह की तख्लीक में कहीं कोई फर्क नहीं। इतना मोहकम निज़ाम है, इतना मोहकम निज़ाम। क्या किसी साइंसदान ने आज तक यह भी कहा कि तख्लीक में यहां नक्स है? किसी ने कहा? ज़ूऑलॉजी की फील्ड में या बॉटनी की फील्ड में या किसी और फील्ड में, जियोलॉजी की फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी की, किसी ने कहा? मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फर्जिइल बसर हल तरा मिन फुतूर, फिर
ذرا دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو، ہر میدان میں دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور، بس یہ نظر نہیں آتا۔ سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکتا۔ بڑے بڑے صاحب بصیرت اور بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اس سے۔ یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ۔ سپر جیل کا مسئلہ کر رہے ہیں، پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو 2 مرتبہ اور۔ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے، پہلا آسمان، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجومًا للشیاطین، شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے ہوئے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا، اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہوں، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا، جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حل امتلأت وتقول حل من مزید، وہ اور چاہے گی۔ جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرا کر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے، وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا۔ سألہم خزنتہا، تو جو جہنم کے داروغہ ہے وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کہ آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خامخواہ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبہم، بس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، سنی تو انسنی کر دی، اس پر غور نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو۔ ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہے، ہماری ریت ہے، ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، جو بھی ہے اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا۔ فاعترفوا بذنبہم، اصل گناہ یہ ہے ان کا۔ فسوقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں یہ، دھکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی ہیں۔ اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور پنہاں ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بڑی اہم آیت ہے یہ۔
یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ یہ ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں معلوم, میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں, مجھے بتا دیا یہ بٹن دبانے یہ آن ہو جائے گا, لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, اور وہ تو بہت باریک بین ہے, ہر شے کی خبر رکھتا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست, تابع حکم, تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب, جتنا چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو, پامال کرتے ہو. فمشو فی مناکبہا, چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین, گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو, اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے, چل پھر رہے ہیں. جیسے چیونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے. تو یہی حال ہمارا ہے, ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں. فمشو فی مناکبہا وکلوا من رزقہ, اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو, اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا. وإلیہ النشور, یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے, یہ اٹھنا ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور, کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا, بالکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے, کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے, دھسا نہ دے. فاذا ہی تمور, جبکہ وہ لرزے, زلزلہ آئے, شق ہو جائے اور تم چلے جاؤ. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور میزائلز کا کام کرے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ, پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا, کیا اس کا نتیجہ تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ, تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب. اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ, کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جن کے اوپر ہیں, صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ, کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں, کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ, نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ, یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن, بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں. ان الکافرون الا فی غرور, نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے, بہکارے میں آ گئے. امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا, پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے. بل لجوا فی عتو ونفور, نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے. افمن یمشی مکبا, یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے, فلسفے کے اعتبار سے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, دو انسانوں کا تصور کرو, ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے, ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے. کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہیں, پیٹ معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ ہے, گھسٹ رہے ہیں اسی میں. اور کچھ اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی نہیں جنہیں آگے کا کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے, وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں, بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. اوندھے منہ, انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے, کدھر جانا ہے. ایک شخص کھڑا ہے سیدھا, اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے. یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے. انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش, کوئی نصب العین, کوئی مقصد, کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا. جو شخص بغیر کسی نصب العین کی زندگی گزار رہا ہے, ہی از این اینیمل. اولئک کالانعام بل ھم اضل, حیوانات جو ہیں یہ چوپائے, ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی, آپ لوگ کاٹیں گوشت کھائیں اور ان کی چڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر. ان کی جبلتیں ہیں, صرف جبلت کے تحت ہیں. انسان صرف حیوان نہیں ہے, اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل. ضعف الطالب والمطلوب, جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا, لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان ہے.
आखिर चौपाई भी तो इसी तरह चलते हैं ना। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम, सीधा रास्ता और उसकी मंजिल मुअय्यन है, मुझे उधर जाना है। दुनिया में हमारी मंजिल इकामत दीन, हकीकत में जिंदगी की मंजिल आखिरत, रज़ाए इलाही का हुसूल। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा, कह दीजिए वही है जिसने तुम्हें इंशा उठाना, तुम्हें बनाया बढ़ाया, वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा, तुम्हें कान दिए, आंखें दी और दिल दिए या अक्ल दी। आमतौर पर कुरान में समा पहले क्यों आता है और बसार बाद में क्यों आता है? इंसानी इल्म का जब आप जायजा लेंगे तो उसमें पहला हिस्सा होता है जो पहली नस्लों ने इल्म हासिल किया हुआ है उसको आप अखज़ करते हैं अपनी समाअत से। आप सुनते हैं, क्लास में लेक्चर हो रहा है, प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, जो कुछ हुआ है पहले वो आपने पिछली नस्लों का जो भी ज़ख़ीरा है मालूमात है वो जमा किया, अब आपने ऑब्जर्व किया, कुछ और मालूमात हासिल की, कुछ नई हकीकतें आप पर मुनकशिफ हुई और फिर आपने उसको जोड़ा, एक कदम आगे गए। इंद सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला कलीलन मा तशकुरून, बहुत कम ही शुक्र है जो तुम करते हो। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, कह दीजिए उसी ने तुम्हें फैला दिया है जमीन में और उसी की तरफ तुम इकट्ठे कर दिए जाओगे, जमा कर दिए जाओगे। व यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन, वो कहते कब होगा ये वादा, कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, कह दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह के पास है। आखिरत कब आएगी? वल्लाहु इंदहु इल्मुस साअ, अल्लाह ही के पास उसका इल्म है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो बस सिर्फ एक वाज़े और साफ साफ डरा देने वाला हूँ, इसके सिवा मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं। फलम्मा राअहु ज़ुल्फ़तन, फिर जब वो देखेंगे उसको करीब आ गई, सीयत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू, तो इनके चेहरों के हुलिये बिगड़ जाएंगे, बुरे हो जाएंगे इनके चेहरे, इन काफिरों के। वक़ील हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही तद्दऊन, और कहा कि उसके लिए जो है पूरा इत्माम हो जाए। और ये तो इशारात हैं जो अहादीस हमारे पास है हवालों के साथ, जो इसके अंदर दर्ज। अब मशरिक में अल्हम्दुलिल्लाह के हिंदुस्तान भी मशरिक में था, पाकिस्तान अब मशरिक में है, अफगानिस्तान मशरिक में है। खुरासान का लफ्ज आया है तो खुरासान जो है हुजूर के जमाने में एक बहुत बड़े इलाके का नाम था, जिसका यूं समझिए कि न्यूक्लियस तो मौजूदा अफगानिस्तान था। कुछ इलाका पाकिस्तान का भी उसमें शामिल था, जो मालाकंड डिवीजन है पाकिस्तान का शिमाली, जहां वो शरीयत की तहरीकें चलती रहती हैं और बड़ा वहां पर जो है हंगामा भी रहा। और ये थोड़ा सा इलाका ईरान का भी शामिल था, जो अब भी खुरासान के प्रोविंस की हैसियत से वो जाना जाता। और फिर ये कि ये तुर्की रियासतें भी उसके अंदर शामिल थी, ये खुरासान। उसके बारे में फरमाया कि वहां से कौन ये जाए। इसके अलावा एक हदीस कोई है कि जिसका हवाला मुझे नहीं मिल सका, लेकिन यह कि अल्लामा इकबाल ने चूंकि उसका इशारा किया कि मेरे वतन को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। जबकि वो हिंदुस्तान का जो है राग अलाप रहे थे, उसको भी कहा मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मैंने बाज अरबों से वहां मेरा क्योंकि मुलाकात का मौका मिलता है अमेरिका वगैरह में, तो हर मुल्क से जो है लोग आए हुए, वो कहते हैं ऐसी हदीस कि हुजूर ने फरमाया था मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवा आ रही। बहरहाल लेकिन उसका चूंकि हवाला नहीं मिला है, तो मैंने सिर्फ ये कि अल्लामा इकबाल के शेर के हवाले से तो मालूम होता है कि इस मशरकी खित्ते के अंदर वो निजाम पहले कायम होगा और फिर यहां से वो फैलेगा। चुनाचे एक और तीसरी हदीस इसी में आपको मिल जाएगी। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के दो लश्कर वो हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने पेश की तौर पर जो भी उनमें शरीक होगा जहन्नम की आग से छुटकारे का परवाना दे। एक वो होगा जो हिंदुस्तान पर हमलावर होगा, दूसरा वो होगा कि जो दज्जाल के साथ जंग करने के लिए हजरत मसीह के पास पहुंचेगा, हजरत मसीह के साथ देने के लिए। अब इससे भी गुमान यही होता है कि यही खुरासान का इलाका, ये अफगानिस्तान, उसके साथ मुल्क पाकिस्तान, यहां से जाहिर बात है कि फिर हमें हिंदुस्तान को भी फतह करना होगा। ये दारुल इस्लाम रहा है, तो गोया के एक हदीस में दो लश्करों का जिक्र जमा करना जो है इशारा कर रहा है कि ये उस दौर से मुताल्लिक है। वरना ये कि हिंदुस्तान पर तो बहुत से लश्कर आए, महमूद गजनवी भी आए हैं, उनके हमले हुए हैं, मोहम्मद गौरी भी आए, सबसे पहले मोहम्मद इब्न कासिम आए हैं, तो ये तो बहुत लोग आए।
لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت جب کہ ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے، اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی، اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے واگزار کریں۔ یہ احادیث اس میں موجود، لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطہ آغاز بنے گا، یا پھر یہ ملک ختم ہوگا۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے، اور فوری طور پر قبر تسلیم لازم۔ اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہوں۔ اس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، اور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل، فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے، کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور معلوم کس کس کا واقعہ تذکرہ ہے، تو خبروں ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم، اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا،
اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو، اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلاؤں گا۔ یہ حدیث ہے جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر۔ وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا ہوگا؟ حضور نے اس پر پوچھا، بل مخرج منہا یا جی، اہم کہی ابھی تو میں ہوں، انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا پھر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو وہ آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے تجھے، انک میت وانہم میتون، قرآن مجید تو تھا، لیکن اس کا حل کیا ہو؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175 176 170، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75 76 70۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر اسے پھسکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا، ان تترکو یلہث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو پڑھا۔ فاقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، وہ اپنے اوپر سے ظلم کرنے والے۔ میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے بتا دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امتحان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال ہوئی ہے کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ، تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر ہوا کہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام، صاحب کرامت بزرگ جسے کہا۔ الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی، جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا، بالکل شک کو کرامات اولیاء حق، اس میں کسی شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے لیے ذات کے لیے وہ ایسے سب کے پاک
तो बाकरामत बुजुर्ग था, लेकिन फिर वो जो दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ ऐसा मुतवज्जे हुआ कि उसकी सारी नेकी, सारी उसकी बुजुर्गी, सारी रूहानियत खत्म होकर रह गई। वो इंतहाई पाताल में। बाद मुफस्सिरीन ने हुजूर के दौर के दो अशखास का जिक्र भी किया है। उमैया इब्न अबी सलत एक बहुत बड़ा शायर था कि जिसकी अशार में तौहीद रची बसी हुई। तवक्को ये थी कि तो हुजूर का सबसे बड़ा जो है वो सपोर्टर बन जाएगा, लेकिन नहीं, मुखालिफ हो गया। इसी तरीके से अबू आमिर राहिब था, जैसे वर्का इब्न नौफल मक्के में थे, तो वो जाकर जो है वो शाम में उन्होंने ईसाइयत इख्तियार की और वो बहुत बड़े आलिम थे। काना यक्तुबुल तौरात बिल इब्रानिया। इसी तरह ये अबू आमिर खजरजी था और ये भी ईसाई हो गया था, शाम में रहा और फिर ये बहुत बड़ा जाहिद और आबिद और आलिम शख्स था। लेकिन यही बदतरीन दुश्मन हो गया मोहम्मद रसूलुल्लाह का, जबकि वर्का इब्न नौफल ने जो है हुजूर की तस्दीक की थी जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेकर गई थी हुजूर को उनके पास। पर मेरे नजदीक ये बलआम बिन बाऊरा ही का तस्करा है जो हो रहा है कि वो बहुत बाकरामात बुजुर्ग था, लेकिन जमीनी ख्वाहिशात दो सबसे नुमाया। बतन पेट खाने को मांगता है, ये इंसान की बहुत बड़ी, इसलिए कि जाहिर बात है जो प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल्फ है, अपने वका के लिए उसे गिज़ा चाहिए, लेकिन उसके साथ अठारा भी लगा हुआ है, ये उसके साथ इजाफी शय। और दूसरी है जिनसी ख्वाहिश, शहवत, प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज, अपनी नस्ल को बरकरार रखने के लिए। ये दोनों जो है हिर्सें इंसान के अंदर जब ये इतदाल से बढ़ती हैं तो तबाही का जरिया। लेकिन यहां नोट कीजिए कि एक शख्स जिसे अल्लाह ने अपनी आयात अता की, साहिब करामत बुजुर्ग था, लेकिन वो उससे निकल भागा और यहां फरमाया फिर शैतान उसके पीछे लगे। और ये बहुत अहम नुक्ता है, यानी अव्वलन नहीं शैतान के इग़वा से कोई शख्स जो है वो गुमराह हुआ करता। कुरान मजीद में साफ ये बात आई हुई है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। देखो तुम्हें हम मोहलत तो दे रहे हैं, क़यामत तक के लिए तुम्हारी जिंदगी तवील होगी और तुम हमारे बंदों को जिस तरह चाहो गुमराह करने की कोशिश करना, लेकिन तुम्हें इख्तियार कोई हासिल नहीं, इख्तियार उसे हासिल नहीं। तो जो शख्स खुद अपनी जो है दाखिली गलत तकाजों के तहत गलत रास्ता इख्तियार करता है, फिर शैतान उसके पीछे लग जाता। शैतान उसके पीछे लग गया, फकाना मिनल गावीन। फिर वो हमारे यहाँ जो कलोकियल लैंग्वेज में फिर बुरे को घर तक पहुंचा कर रहता है, वो फिर आखिरी दर्जे तक पहुंचाकर ही वो बस करता है। तो उस दर्जे तक बलआम बिन बाऊरा पहुंच गया। वलाउ शिअना रफ़अनाहु बिहा, आप चाहते तो उसे और बुलंद करते, उसके और मकाम ऊंचा हो। वलाकिन्नहु अख़लद अलल अर्द, वो तो जमीन में धंसता चला गया। जमीन से मुराद वही जमीनी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते। अब कुत्ता वो जानवर है, हैवानात, पेट और जिन्स दोनों शहवतें उसमें इंतहा को पहुंचे। लिहाजा चाहे खूब पेट भरा हो किसी साहब का या किसी मेम का कुत्ता हो, खूब गोश्त खा के घर से निकला हो, लेकिन फिर भी वो बाहर जाएगा तो हर शय को सूंघेगा कि शायद कोई खाने की चीज। ये उसकी यानी समझ जिबिल्लत के अंदर था। यहां तक कि आप उसको छींका मारिए मारने के लिए तो वो उसको भी सूंघेगा कि शायद इसमें कोई खाने की कोई शय मौजूद हो। चलेगा भी तो इधर उधर होता हुआ, सूंघता हुआ, और वो अपनी शर्मगाह को चाहता रहता। दोनों जो हिस्से हैं उसके अंदर इंतहा थी, और उसका फिर ज़हूर क्या होता, जबान हर वक्त निकली हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की वफात के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखें। शुक्रिया।